گزشتہ مہینے اگست کے مہینے میں ایک گھٹنا ہوتی ہے مہگما پرکھنڈ کے علاقے میں۔ عائشہ مل بنات ایک مدرسہ ہے، اس میں ایک بھاگلپور ضلع کی ایک بچی تھی جو سنوکر تھانہ چھیتر کے حساب کی رہنے والی تھی۔ سندگدھ اوستھا میں اس کی موت مدرسے کے پرانگن میں انگن میں ہو جاتی ہے۔ مدرسہ والوں کا کہنا تھا کہ یہ کسی پھانسی سے لٹک کر کے اس نے اپنی خودکشی کر لی، یہ کہنا تھا۔ پچھلے مہینے سے جس طرح سے چرچاؤں کا بازار گرم ہے، اسی میں سے آج ہم خلاصہ طور پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ حضرت مولانا جناب حافظ نوید الاسلام صاحب۔ ان سے بات کریں گے آخر وہ کس نظریے سے اس پورے پرکرم کو، اس گھٹنا کو دیکھتے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس سے کیا علاقے پر ایک پریشر پڑنے والا ہے، کیا اس کا ایک رزلٹ نکلنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے چینل میں آپ کا خوش آمدید ہے، سواگت ہے آپ کا۔ تو آپ کی بہت بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ جس طرح سے ایک گرما گرمی کا ماحول ہے اپنے علاقے میں، خاص کر ایک بنات والے مدرسے کو لے کر، تو اس پورے سندرب پورے کہانی کو، پرکریا کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی میں جو ایک آواز اٹھ رہی ہے، مدارس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، علماؤں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، حقیقت میں ایسا ہو پا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا اما بعد۔ یقیناً یہ 28 تاریخ کا واقعہ انتہائی دردناک واقعہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک غریب ماں کی بچی جو ایک لوتی بیٹی تھی اس دنیا سے چلی گئی، اور اس درد کو اسے ایک ماں سمجھ سکتی ہے، لیکن اس لاش کے پیچھے جو ایک سیاست ہو رہی اور اس معاملے کو جس دوسری طرف جو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، یہ انتہائی خطرناک۔ کچھ لوگ اپنی راجنیتک روٹیاں سینکنے کے لیے اس لاش کے پیچھے جو وہ اپنی غلط سیاست کر رہے ہیں، یہ غلط ہے بالکل۔ اس میں پورا گوڈا ضلع، ہم کہتے ہیں پورا ملک اس بچی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس بچی کو حقیقت میں انصاف ملنا چاہیے کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن اس بات کو الحمدللہ اب بھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی اس بات کو سپورٹ نہیں کر رہا جو اس لاش کے پیچھے جو اپنی سیاست چلتا رہے۔ تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ جتنا گمبھیر مسئلہ ہے، ایک غریب ماں کی بچی چلی گئی جنہوں نے 8 سال تعلیم حاصل کی اس مدرسے کے اندر، اور اس مدرسہ کو ایک عالمہ بننے والی، اس کو عالمہ کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، چونکہ عالمہ کا 8 سال کا کورس ہے، اس کو سرٹیفکیٹ ملنا تھا۔ لیکن افسوس، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اگر وہ اس دنیا سے چلی گئی تو ہم سب لوگ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی محفلیں سجائے جاتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے لوگ اپنی سیاست کرتے ہیں۔ یقیناً انصاف کی بات اٹھنی چاہیے، کوئی کسی کو اس میں شک نہیں ہے، لیکن انصاف، کسی کو آپ انصاف دلانے کے پیچھے اگر کسی غیر مجرم کو آپ مجرم بنا رہے ہیں تو یہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ مولانا ریاض صاحب، ہم اب بھی کہتے ہیں آپ کے چینل کے مادھیم کے ذریعے سے کہ اگر یہ آواز اس ناچیز کی آپ تک اگر پہنچتی ہے تو آپ سے ادباً ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ سامنے آئیے اور اپنی صفائی پیش کیجیے، کیونکہ اس انتہائی رنج و غم حادثے کی وجہ سے جو ماحول ایک بنا ہوا ہے، اور آپ ان لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ اس لاش کے پیچھے اپنی روٹی سیک رہے ہیں، جو اپنی گندی سیاست کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اس کی آواز اٹھا رہے ہیں۔ کون؟ جن کے بیک گراؤنڈ کو ہمیں معلوم نہیں، چونکہ میں یہاں بہت کم رہتا ہوں، یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ وہ لوگ ہیں جن کا بیک گراؤنڈ خود صاف نہیں ہے، وہ آج بچوں کی کیا انصاف کی بات کریں گے؟ تو اس میں ہم مولانا ریاض صاحب سے ادباً سیدھا ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ سامنے آئیے اور اپنی صفائی پیش کیجیے۔ آپ کے ایک بیان سے نہ جانے کتنے فتنے دب جائیں گے، کیونکہ آپ کا مدرسہ اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ صفائی دیجیے کہ یقیناً یہاں سے ہم سے جو چوک ہوئی ہے، اور ہم مکمل سپورٹ کریں گے۔ جانچ جو ہو رہی ہے، کیونکہ جانچ چل رہی ہے، اور جانچ جب چل رہی ہو اس میں کچھ لوگ CBI کی مانگ کر رہے ہیں۔ جب ابھی پولیس اپنا کام کر رہی ہے، پرشاسن اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو پہلے کام کرنے دیجیے، اور جب آپ ان کو دباؤ بنا کر ان کو آپ دوسری طرف یہ کریں گے، اس کے ڈیوائڈ کریں گے، تو کیسے وہ جانچ پربھاوت ہوگی؟ جب جانچ پربھاوت ہوگی تو جو مجرم ہے وہ بچ جائے گا، جو غیر مجرم کو مجرم بنایا جائے گا۔ اور عام طور پر اس ملک کے ہندوستان کے اندر یہی ہو رہا ہے، جو چند سالوں سے جو جرائم بڑھ رہے ہیں اور جو مجرم ہیں ان کو بچانے کی جو حربے استعمال کیے جاتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی ہو رہا ہے، جہاں تک الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ پرشاسن کسی کے دباؤ میں نہیں آ رہی ہے، اور یہ بالکل امانت داری کے ساتھ یہ جانچ کر رہی ہے، اور ان کو کسی کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے۔ کتنے اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو، کتنے آواز ہو، آپ بالکل
صحیح رخ پر جانا چاہیے. اور سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں پھیل رہی ہیں، تو ہم کہیں گے آپ کے چینل کے مادھیم کے ذریعے سے، چونکہ اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن جب آپ ہر چیز کو لے رہے ہیں تو اس چیز کو بھی لیجیے کہ اس کی ماں کی طرف سے بھی جو بیان آیا ہے اور لڑکی کے باپ کے جو بیانات بار بار بدل رہے ہیں، اس کی جانچ ہونی چاہیے. کن کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے؟ لڑکی کے باپ کا خود بیان بن رہے ہیں اور وہاں کے کچھ عورتوں نے، ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے، آپ جب جانچ کر رہے ہیں تو یہ جانچ میں یہ چیز بھی آنی چاہیے کہ اس کی ماں کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں آپ کی جانچ ہونی چاہیے. ہم اس کی پشٹی نہیں کرتے، لیکن یہ بات کہتے ہیں کہ جب یہ بات آئی ہے آپ کی جانچ ہونی چاہیے، اور جانچ جب صحیح جانچ ہوگی جبھی صحیح بات کھل کر سامنے آئے. معافی چاہیں گے کہ ایک بات روکنا چاہیں گے، ان کی امی کی طرف پہلے خانہ کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے. جی، جب ہم نے خود ایک رپورٹر کے حیثیت سے اس کے گھر پہ جا کر کے میں نے بات کیا، ان کے اہل خانہ سے بات کیا، تو انہوں نے اس بات کو تو تصدیق کیا، تسلیم کیا کہ بچے مدرسے جانے سے گریز کر رہی تھی، گھبرا رہی تھی. لیکن موبائل کا کہیں بھی کوئی دریس نہیں ہے کہ یہ حادثہ ہے. دوسری بات، ابھی 2 دن پہلے میں نے ان کے مرحومہ کے ابا سے بھی میں نے بات کیا کہ آپ کو اگر ایسا ہو کہ موبائل آپ کا ضبط کیا جانے کا جب آ جائے ٹائم تو کیا کریں گے آپ؟ بولے میں خوشی اپنا تمام موبائل دینے کے لیے تیار ہوں کسی بھی حالت میں. اگر یہ جو کوئی پھیلا رہے اس طرح سے ریمر پھیلا رہے موبائل والا، ٹھیک ہے 5 منٹ کے مان لیتے ہیں میری مرحومہ جو ہے وہ موبائل کے چکر میں گئی ہے، تو پھر گھر سے جانے سے اس کو تقریباً 10 دن ہو گیا تھا، 9-8 دن سے زائد ہو گیا. تو اس دوران میں گھر سے آنے کے فوراً بعد تو وہ گھٹنا گھٹت ہونا چاہیے تھا، یہ 10 دن رک کے کیوں عمل سے. یہ بات بے اس کی جانچ ہونی چاہیے، صحیح جانچ ہوگا اور ہر پہلو کو مد نظر رکھا جائے گا، سامنے آ جائے گا کہ یہ بات اگر جو بغیر تصدیق اگر یہ خبر جو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا جائے تو ان پر کارروائی ہونی چاہیے، جس سے جو ماحول خراب جا رہا ہے وہ لوگ جو لوگ بغیر تصدیق کے، ماشاء اللہ جو لوگ امانت داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان پر ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. لیکن جو لوگ ماحول کو خراب کرنے کے لیے اگر یہ خبر جو آ گئی اگر یہ جھوٹ بنے تو ان کو کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے غلط خبر چلی گئی. میں نے اب پھر سے میں سوال کر رہا ہوں کہ جو یہ غنیمت پھیلا رہے تھے، جن کے ویب سائٹ یا سوشل سائٹ سے آ کر کے یہ گھٹنا موبائل والا چل رہا تھا کہ بچی فلاں لڑکے سے بات کرتی ہے، جہاد نہیں ہے کون سے لڑکے، لیکن لڑکے کی بات آئی، ان سے وہ پھیلانے والے سے میں نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ندوۃ العلماء سے جڑے کسی شخص نے ایسا کہا. میں نے ان سے کہا ان کا نام بتا دیجیے، خود ٹکٹ خرچہ کر کے ہم بات کریں گے، یا اس بچی کا آپ نام بتائیے جو یہ نام بک رہی ہے کہ اس طرح کا ماحول ہے، واقعہ ہوا تھا پہلے بات کرتے ہیں، تو وہ بھی اس بچے کا پتہ نہ ہی نمبر دینے کے تیار ہے. تو اس کو آپ کہاں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت میں کچھ ہے موبائل کا کوئی معاملہ؟ تو چونکہ سوشل میڈیا پر کوئی یہ آئی ڈی ہیک کر کے تو اگر کیا ہے تو پولیس کے سامنے آ کے پولیس کو جانچ کر سکتی ہے، کیونکہ یہ جو ہے سوشل میڈیا پر اب بھی محفوظ ہے، وہ ذہن میں چل رہا ہے. اور جب یہ بات ہے تو یہ پولیس بالکل اس معاملے کو لینا چاہیے اور اس کو جانچ ہونی چاہیے. اور جو وہاں کچھ سہیلیاں جو مدرسے کی جو ان کے ساتھ پڑھتی تھی، ہم تو ان سے بھی کہتے ہیں آپ کے چینل کے ذریعے سے آپ ڈریے مت، جو حقیقت ہے آپ بھی میڈیا کے سامنے آئیے، کھل کر بیان کیجیے، جو دل کی سچائی کے ساتھ اور جو صحیح ہے اس میں لیپا پوسی کرنے کی ضرورت نہیں. ایک معصوم بچی کے انصاف کا مسئلہ ہے، ایک ادارے کا مسئلہ ہے، اس ادارے کے اندر جو ہزاروں بچے پڑھتے ہیں اس کی بھوش کا مسئلہ ہے، اور اس ادارے کے ذریعے سے جو پورے ادارے پر جو اٹیک ہو رہے ہیں اور پوری علماء برادری کو جو تان و تشنی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ سارے ہزاروں علماء اور ہزاروں مدارس کا مسئلہ ہے. اس لیے ہم اپنی ان چھوٹی بہنوں سے بھی آپ ڈریے مت، اگر آپ کے پاس میڈیا والے آتے ہیں تو آپ حقیقت بیان کیجیے کہ حقیقت مسئلہ کیا ہے، کیونکہ آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور خبر ہوگی. اگر آپ کے پاس اس کے بارے میں کچھ معلومات ہے تو آپ سے ہم پلیز ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس اصل مسئلہ یہ کہ معاملہ دبنا چاہیے اور اس مرحومہ کو صحیح معنوں میں انصاف ملنی چاہیے، ان کے ماں باپ کو انصاف ملنا چاہیے. مدرسے پہ جس طرح سے ایک بڑا تہمت یا قدغن لگا ہے، بہت بڑا جو ہے نا کلنکت داغ ہے، تو کیا یہ نہیں لگتا ہے کہ آپ کو کہ ان کے بارے میں کچھ کلیئر ہو جانا چاہیے تھا تبھی مدرسہ بند کرنے کے پکش میں بالکل نہیں، لیکن یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ابھی گھاؤ جب میں بڑا بھی نہیں ہے، جب میں ہرا ہی ہے اور مدرسہ کھول کے پھر سے اسی چیز کو دہرایا جانے کا کام کر رہا ہے کہ میرے اختلاف میں لوگ کھڑا ہوتے ہیں. نہیں، جہاں تک مدرسے اوپن کا سوال ہے تو
मैं तो शुरू से कहता हूँ मदरसा बंद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसमें और पुलिस को जांच करने में आसानी हो। जांच तो नहीं हुई ना, हो रही है, पे नहीं पहुंची। नहीं जांच हो रही है। हम तो चूंकि हम लोग तो सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस जांच कर रही है। और जितने भी वहाँ छात्र थे, जहाँ तक शक की गुंजाइश जा रही, पुलिस जांच कर रही है। और इसमें जांच करने में और सहूलियतें होंगी, क्योंकि आपको एक जगह चंद आदमी मिल जाएंगे तो इतनी पुलिस को ज्यादा भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल मदरसा खोलना सही है। और मदरसा खोलने पर जो लोग जो अपनी राजनीति सीख रहे हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए से कि आप अगर उनके खिलाफ आप धरना धरेंगे तो याद रखिए कि आपको इलाके वाले कभी माफ नहीं करेंगे। इससे के लोगों में डर है कि माहौल जो भी है या जो भी सानिया हुआ है उससे पर्दापोशी करने का काम किया जाए, या इसको ढकना छिपने का लेपापोती करने का काम किया जाए। अगर उसको जल्दी त्वरित कार्रवाई में बदलने के लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, और कैंडल मार्च में फिर से बता दूं, मैं ऑन द ग्राउंड था, कोई यह नहीं कह रहे कि मदरसा बंद होना चाहिए, यह कह रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए और त्वरित इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उस इंसाफ को पाने के लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है तो गलत कहाँ आपको? हम कैंडल मार्च के विरोध में नहीं, इंसाफ की आवाज़ उठ रही है, लेकिन इंसाफ के पीछे जो लोग अपनी सियासत की रोटियाँ सीख रहे उसके आप लाश पर अपनी सियासत की रोटी क्या कहाँ है आपकी ज़मीन? लाश पर सियासत की रोटी नहीं सीखी जा सकती। आप बिल्कुल इंसाफ की आवाज़ उठाइए, लेकिन अपनी सियासत चमकाने के लिए बेतुके इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप खुद ही जज बन जा रहे हैं और आप खुद ही जो है बिल्कुल इस पर बगैर तहकीक का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। करना चाहिए, बिल्कुल एकदम सियासत नहीं करना चाहिए। और सियासी लोगों का काम ही सियासत करना, चाहे मरे हुए लोग हो जिंदा हो उस पर सियासत चले। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि मदरसा वाले एक भी उनके जनाजे में जिस बच्चे को 8 साल मुसलसल पढ़ाई की अपने नज़र के सामने रख करके, वो एक बाप थे उनके मदरसे के जिम्मेदार बाप थे उनके, वालिद तो नहीं बाप थे, लेकिन वो उनके जनाजे में शामिल नहीं होते हैं कि इस डर से कि जो है ना हमारे साथ कुछ घटना हो जाएगी नहीं हो जाएगी। लेकिन सवालिया जुमला एक यहाँ यह भी है कि अगर आयशा बनात वाले नहीं जाते हैं तो क्या इलाके में बड़े बड़े बहुत मदरसे हैं वो भी दिखाई क्यों नहीं देते? इसका मतलब उसके नज़र में ये जो प्रकरण हुआ घटना हुआ सही हुआ? बिल्कुल जाना चाहिए था। उनकी एक आप जाते हैं तो उनके वालिदैन को सपोर्ट मिलता, हौसला अफजाई होती। यकीनन हम सुनते हैं यहाँ से मदरसे वाले से चूक हुई, इस चूक को मानते हैं कि बिल्कुल आप उनकी कमलारी जाना चाहिए था, आपने नहीं किए। इस गलती का भी आपको इकरार करना है। और हमारे जो इलाके के जो उलमा हैं और जमीयत और जितनी भी तंजीमें हमारी मुस्लिम तंजीमें हैं, बड़े अफसोस के साथ आप ये बात कहनी पड़ रही है, क्योंकि मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। आप अच्छी तरह यहाँ के माहौल को समझते हैं, आपको सामना आना चाहिए। आपने एक लेटर पेड तक जारी नहीं किया, आप बच्ची के हक में आवाज़ उठाना, एक वीडियो तक नहीं आया, 10 सेकंड का क्लिप भी नहीं। बताइए कितने अफसोस की बात है। क्यों नहीं आपको ऊपर उंगली उठाई? फिर कहेंगे उलमा पर आप हम ही लोग खुद अगर मौका देंगे आवाम को बोलने का तो कहाँ तक होगा? तो हम अपील करेंगे आपसे कि अब भी देर आयत दुरुस्त आयत इस कॉल के तहत आ जाएगी कि अब भी क्या लगता है कि मौलाना रियाज साहब जो जिम्मेदार है अभी भी उनको कैमरे के सामने आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अभी भी हम कहते हैं, अभी कुछ देर पहले ही हमने आपके चैनल के जरिए से रिक्वेस्ट किया है कि आप सामने आइए। अगर आपको गिरफ्तारी का डर है तो आप डरिए मत, इंसाफ की हमेशा जीत होती है। आप बिल्कुल कैमरे के सामने आइए और सफाई दीजिए, जो चूक है उसकी इकरार कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी इससे और इज्जत बढ़ेगी। हम आपको यकीन के साथ कहते हैं आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपकी खुद अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि पूरी अभी इतना अजीम हादसा होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये कोई नहीं कह रहा, बिल्कुल मजलूम को जो है इंसाफ मिलना चाहिए था, लेकिन मदरसा बिल्कुल ओपन होना चाहिए। मदरसे के अंदर हज़ारों बच्चे की तालीम का मसला है, उनकी भविष्य का मसला है, कि इसलिए कि आजकल जो माहौल ख़राब है, अगर बच्चियों के अंदर दीनी तालीम नहीं जाएगा, इसलिए कि उनको एक बच्ची नहीं है, एक बच्ची के पीछे एक खानदान है। अगर उनकी सही तरबियत हो जाएगी तो एक खानदान बनेगा। और सही बात है, एक बच्ची जब एक औरत बन जाती है वो औरत जो है पूरे खानदान को बना देती है। बस अंतिम सवाल मेरा आखिरी सवाल जो ये होगा कि इलाके के लोग अगर सियासत कर नारेबाजी कर मांग रहे या कैंडल मार्च निकाल रहे तो इनको हवा देने के लिए मौलाना रियाज साहब जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है और किसी चीज़ की चुप्पी हाँ दर्शाती है। अगर कोई सवाल हमसे आपसे करें तो आप चुप रहे तो मतलब कि आप हमारे सपोर्ट में हैं, तो वो भी तो रियाज साहब उन जो प्रकरण हुआ घटना उसके सपोर्ट में है कि ठीक हुआ वो, क्योंकि एक भी शब्द वो निकाले नहीं। ये सवाल आता है जहनों में। इंशाअल्लाह
شاید آپ کے چینل کے ذریعے سے اگر ان تک بات پہنچے گی تو میرے خیال سے وہ آئیں گے سامنے اور اپنی صفائی دیں گے. لیکن میں پھر ایک بار ہاتھ جوڑ کر ان کو اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ اس لاش کے پیچھے سے اپنی سیاست کی روٹی نہ سیکھیں. مظلوم کی آواز اٹھنی چاہیے لیکن مظلوم کو انصاف دلانے کے چکر پہ اپنی آخرت برباد مت کریے. علماء پر طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنائیے. مدارس کو طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنائیے. مدارس کا ایک کردار ہے. مدارس کے اس ملک کے ہندوستان کی آزادی میں اہم رول ادا کیا ہے. اگر علماء نہ ہوتے تو کبھی یہ ملک آزاد نہیں ہوتا. آپ علماء پر طعن و تشنیع مت کریے. مدارس اسلامیہ پر طعن و تشنیع مت کریے.